سینٹ بھی اس کا پارٹ بن رہا ہے. کم از کم ہم یہاں پہ اس کو یہاں پہ سپورٹ نہیں کریں گے. اور اگر یہ پروسیس اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز نہ آئیں اور ان کے آنے, سر ہماری نمبر گیمز مکمل ہے. میں اس فورم کے توسط سے آپ کہہ رہا ہوں ہمارے 36 سے زیادہ نمبرز ہیں, ان لوگوں کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. تو کی گندم رول رہی ہے سر, اور یقین جانے ڈیلی بارشوں کی وجہ سے اس کا کوئی پرسان حال نہیں. لیکن مجال ہے کہ اس سائٹ پہ بیٹھے جو دوست ہیں وہ اتنے بے حس ہیں, کیونکہ کسان کی مرنے کی آواز اسلام آباد میں کب پہنچے گی سر؟ وہ لاہور, وہ ملتان, وہ سندھ مرد کھر کے کھپ ہو جائے گا. یہاں پہ تو سب الحمدللہ اچھا کی رپورٹ چلی ہے. مہربانی 1000 روپیہ من اس 31 لاکھ ٹن کے پیچھے نفع بنایا جو کہ 85 ارب روپیہ بنتا ہے. سر کسی نے اس سسٹم میں بیٹھ کے 85 ارب روپیہ نفع کمایا. پنجاب کی کسان کی گندم 46 لاکھ ٹن رول رہی ہے اس گوداموں میں, اور 34 لاکھ ٹن کو یوکرین سے پہلے منگوا چکا تھا. یہ 85 ارب کا نفع کسی نہ کسی نے تو بنایا ہے. 22 دن سر ایک جہاز کو لگتے ہیں یوکرین سے کراچی آنے میں, پہلا جہاز 8 دن کے اندر آ گیا. سر کوئی نہ کوئی تو نفع بنا رہا تھا جس کو پتا تھا کہ اجازت نگران گورنمنٹ دینے والی ہے, اس نے آرڈر آلریڈی پلیس کر دیا تھا ایڈوانس میں, اور 8 دن میں پہلا جہاز آ گیا. چیئرمین صاحب ویسے آن اے لائٹر نوٹ, کل سے ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے جی ڈپٹی چیئرمین ڈپٹی پرائم منسٹر کا. تب سے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ آپ سے ریکویسٹ کروں کہ سر مجھے بھی وائس چیئرمین سینٹ لگا دیں. سر ایک نوٹیفیکیشن ہی نکالنا ہے جس کو دل کرے لگا دیں سر. جہاں ڈپٹی پرائم منسٹر بن سکتا ہے وہاں وائس چیئرمین سینٹ بھی لگا دیجیے سر. اچھا, جس وقت ہم بات کر رہے تھے اس وقت ایک بڑا ہی اندوناک واقعہ ہوا اس وقت لاہور میں مال روڈ پہ. کچھ کسان کٹھے ہوئے اپنی ٹرالیاں اور اپنی گندم لے کے, اور الحمدللہ جو تو پی ٹی آئی پہ ظلم پنجاب پولیس کرتی تھی, آج اس سے زیادہ ظلم انہوں نے کسانوں پہ کیا. مارا گیا, پیٹا گیا, وہاں پہ شیلنگ کی گئی. اور کیا کہ کسان پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ سر کسان پروٹیسٹ نہ کرے تو کیا کرے ویسے؟ جس کی 2500 روپے من گندم نہ بکے سر, آخر وہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ اور مزے کی بات سر, آج کچھ ایسے فیکٹس لے کے آیا ہوں کہ شاید آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہو سر میں نے پچھلی سپیچ میں کہا تھا کہ پاکستان میں 46 لاکھ ٹن کے قریب گندم پڑی تھی جس وقت نگران گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یوکرین سے گندم منگوا لیتے ہیں. 46 لاکھ ٹن. یہ بات ہے سر 22 اکتوبر 2023 کو, جب نگران کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کی فیصلہ کیا کہ ہم یوکرین سے گندم منگوا لیتے ہیں. اس دن سے لے کے اب تک سر 34 لاکھ ٹن یوکرین سے گندم منگائی جا چکی ہے, جس کی لینڈڈ کاسٹ میں نے اس وقت بتایا تھا 3100 روپیہ من ہے سر. لینڈڈ کاسٹ 3100 روپیہ من. وہ گندم پنجاب میں سر 4500 روپیہ من بیچی گئی. 1400 روپیہ پر من پروفٹ اگر لگایا جائے سر, 400 روپے ٹرانسپورٹیشن, مڈل مین, سارے کمیشن نکال دیے جائیں, 1000 روپیہ من اس 31 لاکھ ٹن کے پیچھے نفع بنایا جو کہ 85 ارب روپیہ بنتا ہے. سر کسی نے اس سسٹم میں بیٹھ کے 85 ارب روپیہ نفع کمایا. حیرانی کی بات سنیے سر, 22 اکتوبر کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ یوکرین سے گندم منگوا لے, اور 1 نومبر کو پہلا جو شپ ہے وہ یوکرین سے پاکستان آ جاتا ہے 8 دن کے اندر. نارملی سر اگر آپ یہ جہاز یوکرین سے منگوائیں تو 22 سے 24 دن لگتے ہیں. آج گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جب نے اجازت دے دی ہے آپ یوکرین سے گندم منگوائیں, پھر وہ ایل سی کھلے گی, بینک جائے گا, 100 مسئلے. 22 دن سر ایک جہاز کو لگتے ہیں یوکرین سے کراچی آنے میں, پہلا جہاز 8 دن کے اندر آ گیا. سر کوئی نہ کوئی تو نفع بنا رہا تھا جس کو پتا تھا کہ اجازت نگران گورنمنٹ دینے والی ہے, اس نے آرڈر آلریڈی پلیس کر دیا تھا ایڈوانس میں, اور 8 دن میں پہلا جہاز آ گیا. اس وقت کراچی میں 3 جہاز آلریڈی اس وقت بھی کھڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ پنجاب کی کسان کی گندم 46 لاکھ ٹن رول رہی ہے اس گوداموں میں, اور 34 لاکھ ٹن کو یوکرین سے پہلے منگوا چکا تھا. یہ 85 ارب کا نفع کسی نہ کسی نے تو بنایا ہے. اس سے بڑھ کر دیکھیں, $1 ارب کی ٹوٹل یہ ایکسچیکر کو جو امپورٹ ہوئی ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے $1 ارب کا اپنا لاس بک کیا, یعنی کہ ہمارے ریزروز میں سے $1 ارب یہاں سے چلے گئے. یہ بھی کسی کو خیال نہیں آیا. آج جو کسان لاہور گیا بیٹھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرا خرچہ 1,40,000 روپیہ پر ایکڑ کے پیچھے آیا. اگر گورنمنٹ مجھے 2500 روپے بھی, اس وقت اس کی 2500 میں گندم ہے, تو میں 50,000 روپے ایکڑ کا لاس کر رہا ہوں. اس وقت پنجاب کے کسان کو 100 ارب کا لاس ہوا. اور جناب چیئرمین یہ یاد رکھیے گا, یہ لاس جو آ جائے اگلے 3 سال اس کے آفٹر شاکس آئیں گے. اگلے سال گندم کسان کاشت نہیں کرے گا, پھر یہ گورنمنٹ پھر پیسے منگوا کے باہر سے پھر گندم امپورٹ کرے گی, اس پہ پھر پیسہ بنایا جائے گا. یہ ایک ایسا وشیس سرکل سٹارٹ کر دیا ہے جو کہ نیور اینڈنگ ہو چکا ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں سر, جن لوگوں نے امپورٹ کیا میں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ آپ لوگوں نے امپورٹ کیوں کیا, تو فیڈرل گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب نے کہا تھا, اور پنجاب والے کہتے ہیں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا. سر چور ان دونوں گھروں میں بیٹھا ہے.
جس نے پیسہ بنایا, جس نے نفع کمایا, اور آج ان کی وجہ سے یہاں پہ کسان رو رہا ہے. میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے سر, میں منسٹری آف فوڈ پروڈکشن کے اس وقت اسٹیٹسٹکس لے کے آیا ہوں. جس دن 22 اکتوبر کو 2023 کو فیڈرل کیبنٹ کو یہ پروپوزل دیا گیا تھا, اس وقت یہ لکھا پڑا تھا کہ پاکستان میں 46 لاکھ کے ذخائر, اس وقت 60 لاکھ ٹن کے ذخائر پڑے تھے. وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے الاؤ کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے سرکاری گندم کا ریٹ 4600 روپے من رکھ دیا کہ ہم سرکاری گندم 4600 روپے من سے کم پہ ایشو نہیں کریں گے. سو فلور بل والے کو کہا کہ تمہیں 4600 میں پاکستانی گندم مل رہی ہے, تم یوکرین کی گندم 4300 روپے میں لے لو. جان بوجھ کے ایسا انسینٹیو کریٹ کیا کہ اس وقت فلور بلوں نے وہ گندم جو پنجاب کی تھی وہ نہیں اٹھائی اور یوکرین کی کھا گئے. آج اس کا حل یہ ہے کہ اس وقت فیلڈز میں گندم کی گندم رول رہی ہے سر, اور یقین جانے ڈیلی بارشوں کی وجہ سے اس کا کوئی پرسان حال نہیں. لیکن مجال ہے کہ اس سائٹ پہ بیٹھے جو دوست ہیں وہ اتنے بے حس ہیں, کیونکہ کسان کی مرنے کی آواز اسلام آباد میں کب پہنچے گی سر؟ وہ لاہور, وہ ملتان, وہ سندھ مرد کھر کے کھپ ہو جائے گا. یہاں پہ تو سب الحمدللہ اچھا کی رپورٹ چلی ہے. مہربانی چیئرمین صاحب, اگر ہو سکے تو سیکٹری فوڈ اور منسٹر فوڈ کو بلائیں اور انہیں کہیں نگران گورنمنٹ نے یہ جو پرپوزل دیا تھا یہ کس کے کہنے پہ, کس انٹینشن پہ, اور جن جن لوگوں نے یہ امپورٹ کیا ہے, جن کے شپس آئے تھے, خاص طور پہ جن کا شپ 8 دن کے اندر آ گیا تھا, ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان الاؤ کرنے والی ہے یوکرینی گندم جو تم نے 1 مہینے پہلے اس کا آرڈر پلیس کر دیا تھا. اس کی انکوائری کر رہے ہیں, ورنہ میرا اور آپ دونوں کا دامن جو ہے نا وہ اس سے ہمیشہ کے لیے الاؤ رہے گا. دوسری چیز ہے, بابر ستار صاحب کے حوالے سے ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے سر, ان کے خلاف جو کیمپین ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یعنی کہ ایک شخص اگر یہ پوچھے کہ آڈیو لیکس کون کر رہا ہے, یہ جو لوگ کی واٹس ایپ کی کالز ہیں وہ کون اس وقت بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہے, اس پہ اداروں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ ریکیوز کر کے سائٹ پہ ہو جائے. آج تک کسی ادارے نے کسی جج کو کہا ہوگا کہ تم ریکیوز کر دو؟ چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو لگ رہا ہے, اس دن شبلی فراز صاحب نے ایشو ریز کیا تھا کہ آخر اتنی جلدی کیا ہے, کے پی کے گورنمنٹ کے پی کے سینیٹرز کے آئے بغیر آپ کو اجلاس بلانے کی جلدی کیا تھی؟ اب ہمیں سمجھ لگ رہی ہے اس ایوان میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونے والا ہے جس کا شرف آپ کو بھی شاید پتہ نہ ہو, لیکن میں آپ کو بتا دوں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, اور میں آپ کو ایڈوانس اطلاع دے رہا ہوں. وہ ہوگا کیا, ہم شاید ربر سٹیمپ بننے والے ہیں ٹرم کو ڈیفائن کرنے کے لیے کسی عدلیہ کے لیے. یہ کم از کم ایوان اس کا حصہ نہیں بنے گا. یاد رکھیے گا چیئرمین صاحب, اگر ہم نے ٹرمز ججز کی ڈیفائن کرنی شروع کر دی تو پھر کل کو ایکسٹینشنز بھی ہوں گی. وہ ایکسٹینشن جو ہمارے بھی گلے پڑی ہیں, اور آج میں مانتا ہوں کہ ایکسٹینشن کچھ ہمارے گلے پڑی ہیں, اگر جوڈیشری کی ٹرمز ڈیفائن کرنے کے حوالے سے 2/3 میجورٹی تمام اسمبلیوں میں لی گئی ہے اور سینٹ بھی اس کا پارٹ بن رہا ہے, کم از کم ہم یہاں پہ اس کو یہاں پہ سپورٹ نہیں کریں گے. اور اگر یہ پروسیس اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز نہ آئیں اور ان کے آنے, سر ہماری نمبر گیمز مکمل ہے. میں اس فورم کے توسط سے آپ کہہ رہا ہوں ہمارے 36 سے زیادہ نمبرز ہیں, ان لوگوں کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. تو آپ سوچ لیجئے گا کہ اگر آپ نے ججز کی ٹرمز کی ڈیفائن کرنے کے حوالے سے ربر سٹیمپ بننا ہے, کم از کم تحریک انصاف کے پاس 2/3 میجورٹی آپ کو پورا کرنے کے حوالے سے پورے نمبر یہ موجود ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. مہربانی چیئرمین صاحب, اگر ہو سکے تو سیکٹری فوڈ اور منسٹر فوڈ کو بلائیں اور انہیں کہیں نگران گورنمنٹ نے یہ جو پرپوزل دیا تھا یہ کس کے کہنے پہ, کس انٹینشن پہ, اور جن جن لوگوں نے یہ امپورٹ کیا ہے, جن کے شپس آئے تھے, خاص طور پہ جن کا شپ 8 دن کے اندر آ گیا تھا, ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان الاؤ کرنے والی ہے یوکرینی گندم جو تم نے 1 مہینے پہلے اس کا آرڈر پلیس کر دیا تھا. اس کی انکوائری کر رہے ہیں, ورنہ میرا اور آپ دونوں کا دامن جو ہے نا وہ اس سے ہمیشہ کے لیے الاؤ رہے گا. دوسری چیز ہے, بابر ستار صاحب کے حوالے سے ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے سر, ان کے خلاف جو کیمپین ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یعنی کہ ایک شخص اگر یہ پوچھے کہ آڈیو لیکس کون کر رہا ہے, یہ جو لوگ کی واٹس ایپ کی کالز ہیں وہ کون اس وقت بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا ہے, اس پہ اداروں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ریکیوز کر کے سائٹ پہ ہو جائے.